گاندھی صاحب ذرا مجھے ایک بات سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے میری، ذرا مجھے درست کیجیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب المیزان میں مبادلے تدبر سنت کا جو چوتھا اصول بیان کیا ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ سنت سنت کے لیے جو تطوع کیا جاتا ہے وہ دراصل کوئی نیا دین یا نئی سنت نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنا لیکچر جب شروع کیا تو اس لیکچر میں آپ نے مثال بھی دی کہ سوال کیجیے، قربانی سوال سنت ہے، کیجیے، سوال پہ آئیے۔ قربانی سنت ہے، اور وہ جو بات عقیقہ وغیرہ کیا جاتا ہے وہ تطوع ہے۔ تو اسی طرح کہ پھر جب کسی کے فوت ہونے کے بعد کوئی ختم دلوایا جاتا ہے 40واں 10واں وغیرہ، تو وہ بھی تطوع نہیں ہوگا، وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ جی، واضح سوال، شکریہ۔ جی پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت سے معلوم ہوئی ہیں، وہ ان کے ماخذ یا سورس کا بیان ہے، یعنی وہ دین یا دین کی وہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے، خود بتا دیا ہے کہ ہم نے جب پیغمبر کو پیغمبری دی تو اس کو ہدایت کر دی تھی کہ پہلے سے جو ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس پر عمل شروع کرائیے۔ چنانچہ اس کے تحت رسول اللہ نے بہت سی چیزیں جاری کر دی ہیں، نماز ہے، یہ روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، بہت سی چیزیں اسی کے تحت تھیں، وہ جاری کر دی گئیں۔ اس میں اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی ہدایت کی گئی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے روکا گیا۔ جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ان میں کیا کوئی چیز فرض کے درجے کی ہے، اس کو الگ سے بتایا جاتا ہے، ورنہ وہ امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ حکم کسی موقع کے اوپر نفل کی نوعیتی کا ہوتا ہے، کسی موقع پر ارشاد کی نوعیت کا ہوتا ہے، کسی موقع پہ استحباب کی نوعیت کا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر فرض بھی ہوتا ہے، جیسے 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ وہ جس طرح قرآن مجید میں فرائض بیان ہو جاتے ہیں اسی طرح سنت میں بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ قربانی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماخذ سنت ہے، یعنی رسالت مآب نے اس کو جاری فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کو جاری رسول اللہ نے کیا ہے۔ کس حیثیت سے جاری کیا ہے؟ امر الہی، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ کیا فرض کر دیا ہے جیسے نماز فرض کر دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اب اس کے بعد ایک چیز دین میں اللہ کا امر بن گئی، اللہ کا حکم بن گئی، اس حکم پر کیا آپ تطوعاً عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی نیکی کا کام ہے، اپنے شوق سے آپ وہ کام کریں، ضرور کریں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کر دیا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ دل چاہتا ہے نفل نماز پڑھیں، جب چاہے پڑھ لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے نفل روزے رکھیں، جس وقت چاہے رکھ لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نفل قربانی کریں، یعنی قربانی اپنی اصل میں بھی نفلی کے طور پر جاری کی گئی ہے، حج میں بھی اور عید الاضحیٰ کی قربانی بھی۔ لیکن ویسے دل چاہتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، میں قربانی کرتا ہوں، جیسے نفل پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ بچے کی پیدائش پر قربانی کر دی جائے، ظاہر ہے کہ شکر گزاری کے جذبے سے آدمی 2 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا جذبہ ہے، عمرہ کر لیتا ہے جا کے۔ یا حج کر چکا ہے اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے کہ نفل حج ہوگا۔ تو یہ دین میں جو چیزیں مقرر ہیں، جو دین میں مشروع ہیں، جو دین میں جاری کر دی گئی ہیں، ان پر عمل کرنا ہے تطوعاً۔ جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے تو کوئی چیز دین میں جاری کی نہیں گئی سرے سے۔ تو جب آپ دین میں موجود کسی چیز کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ چیزیں لگا دیں گے، کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی شرائط، تو وہ بدعت ہو جائے گی۔